پیارے بچوں، میں آج آپ کو جادوگر بادشاہ کی کہانی سناتا ہوں۔ سامری جادوگر طلسم ہوشربا کا بادشاہ تھا۔ دنیا کے تمام جادوگر سامری جادوگر کو خداوند کہتے تھے۔ بڑا زبردست جادوگر تھا وہ۔ دوسری طرف طلسم ظلمات کی ملکہ تاریک شکل بھی بڑی زبردست جادوگرنی تھی۔ اس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ اس کی اپنی جادوئی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ اس نے سامری کی طرح اپنے جادو سے طلسم ظلمات بنایا۔ ملکہ ظلمات تاریک شکل اور طلسم ہوشربا کے مالک سامری جادوگر میں ہمیشہ سے ٹھنتی آ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے۔ حد تو یہ تھی کہ نہ تو سامری کے مالک طلسم ہوشربا کا کوئی جادوگر ملکہ تاریک شکل کے مالک یعنی طلسم ظلمات میں داخل ہو سکتا تھا، اور نہ ہی طلسم ظلمات کا کوئی جادوگر طلسم ہوشربا میں داخل ہو سکتا تھا۔ اگر غلطی سے ایک ملک کا جادوگر دوسرے ملک داخل ہو جاتا تو بے دریغ قتل کر دیا جاتا۔ عرض کے ملکہ تاریک شکل اور سامری ایک دوسرے کے سخت جانی دشمن تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طاق میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بناتے رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ختم کر کے دنیا کے تمام جادوگروں پر تنہا حکومت کرنا چاہتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک دن جب کہ ملکہ تاریک شکل اپنے دربار میں بیٹھی تھی اور طلسم ظلمات کے تمام بڑے جادوگر دربار میں حاضر تھے، تو یکایک تاریک شکل کے وزیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ادب سے کہا، اے ظلمات کی ملکہ، ان دونوں سامری جادوگر کچھ بیمار ہے۔ ملکہ نے کہا، بیمار ہے؟ ہاں ملکہ عالیہ، وزیر نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا۔ بوڑھا مرے گا نہیں، بڑا سخت جان ہے، لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو جائے گا۔ ملکہ تاریک شکل نے ہنس کر کہا، میرا کچھ اور مطلب تھا ملکہ عالیہ۔ وزیر نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف کہو۔ ملکہ تاریک شکل نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، سامری پر حملہ کرنے کا یہ بہت ہی اچھا اور مناسب موقع ہے۔ وزیر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ واہ! ملکہ تاریک شکل کے موٹے سیاہ اور بھدم ہونٹ پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک بھدی اور بھیانک مسکراہٹ۔ ہاں ملکہ عالیہ، میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ہم سامری کی طاقت توڑ سکتے ہیں، وزیر نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاید ملکہ تاریک سوچتے ہوئے بولی۔ اب جو حکم آپ کریں۔ ٹھہرو، ہم اس سلسلے میں اپنی جنگی مشیروں سے مشورہ کر لیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ملکہ تاریک شکل نے کہا۔ بہتر ملکہ عالیہ، وزیر آداب بجا لا کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ ملکہ تاریک شکل نے تالی بجائی اور ایک خوفناک آواز میں بولی، طلسمی پتلے حاضر ہو۔ اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ دفتن زمین شک ہوئی اور اس میں سے دو پتلے نمودار ہوئے۔ کیا حکم ہے ملکہ عالیہ؟ ایک طلسمی پتلے نے ادب سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ فلک سیر جادوگر اور کہربان جادوگر کو پیغام پہنچاؤ کہ وہ فوراً ہمارے حضور میں حاضر ہوں، ملکہ تاریک شکل نے حکم دیا، اور پاسبان طلسم ظلمات بوگا جادوگر کو بھی ہمارے حضور حاضر ہونے کا حکم سنا دینا۔ بہت بہتر، طلسمی پتلوں نے کہا، اور پھر وہ زمین کے اندر غائب ہو گئے۔ اے وزیر! طلسمی پتلوں کے جانے کے بعد ملکہ تاریک شکل اپنے وزیر سے مخاطب ہوئی، اگر ہمارے جنگی شیر جنگ کرنے پہ آمادہ ہو گئے اور ان کی بھی یہی رائے ہوئی جو ہماری ہے، تو ہم 1-2 روز کے اندر اندر اس طلسم ہوشربا پر حملہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، آپ مشورہ کر لیں، وزیر نے جواب دیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دربار میں دھواں سا لہرنے لگا۔ لو، فلک شیر جادوگر آ گیا، ملکہ تاریک شکل نے کہا۔ اتنے میں دھواں غائب ہو گیا اور ایک خوفناک شکل کا انسان ظاہر ہوا۔ ملکہ عالیہ نے غلام کو یاد کیا ہے، خوفناک شکل والے انسان نے کہا۔ ہاں فلک شیر، بیٹھو، کہربان جادوگر اور محافظ طلسم ظلمات یوگا جادوگر آ جائے تو پھر بات کی جائے گی، ملکہ تاریک نے کہا۔ ہاں بہت بہتر ملکہ عالیہ، فلک شیر جادوگر نے کہا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے، ایک بار پھر دربار میں دھواں لہراتا ہوا نظر آیا۔ لوگ، وہ اب کہربان جادوگر بھی آ گیا، ملکہ تاریک شکل نے دھواں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات ختم ہوتی ہی دھواں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک غضبناک صورت والا جادوگر ظاہر ہوا۔ ملکہ عالیہ، غلام اداب حاضر کرتا ہے، کہربان جادوگر نے ادب سے جھک کر کہا۔
بیٹھو کہربان، محافظ تسلم آنے والا ہے، ملکہ نے کہا، اور کہربان جادوگر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور اب ملکہ تاریک شکل کو کہربان کے محافظ طلسم یوگا جادوگر کا انتظار تھا۔ دفتن ایک زور کا کڑکا ہوا، بالکل ایسا ہی لگتا جیسے بڑے زور سے بادل ٹکرائے گئے ہوں۔ پھر ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگیں۔ تب ملکہ تاریک شکل نے اعلان کیا، محافظ طلسم یوگا جادوگر حاضر ہوتا ہے۔ اور ملکہ کی اعلان کے بعد ہی بوندوں کے درمیان سے ایک بوڑھا جادوگر نمودار ہوا۔ یہ پچھلے دونوں جادوگروں سے زیادہ خوفناک تھا۔ ہا 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 ہا، ملکہ عالیہ نے غلام کو یاد کیا ہے؟ بوڑھے محافظ طلسم ظلمات نے کہا۔ ہاں یوگا بیٹھو، ہم نے تمہیں اور کہربان فلک سیر کو ایک ساتھ مشورے کے لیے طلب کیا ہے، ملکہ تاریک شکل نے کہا۔ ہاں جو حکم ملکہ عالیہ، یوگا جادوگر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اے میرے جنگی مشیروں، مجھے اطلاع ملی ہے ان دنوں سامری جادوگر بیمار ہے۔ ملکہ تاریک شکل نے فلک سیر، کہربان اور یوگا جادوگر کو ایک ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ خبر درست ہے ملکہ عالیہ، تینوں جنگی مشیروں نے ایک بیک وقت کہا۔ لہٰذا ہمارے وزیر طوفان جادوگر کا خیال ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں طلسم ہوشربا پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ملکہ تاریک شکل نے باری تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت عمدہ مشورہ ہے وزیر اعظم کا، مجھے ان مشوروں سے پورا اتفاق ہے، یوگا جادوگر نے جواب دیا۔ ملکہ عالیہ، میں بھی وزیر صاحب کی مشورے سے اتفاق کرتا ہوں، فلک سیر بولا۔ مجھے بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں، کہربان جادوگر نے بھی کہا۔ بس تو پھر فوری جنگی تیاری شروع کر دی جائے، پرسوں طلسم ہوشربا پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سی اینٹ بجا دینی ہے، ملکہ تاریک شکل نے حکم دیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، تینوں مشیروں نے یکجہت ہو کر کہا، اور پھر ملکہ تاریک شکل دربار درخواست کر کے اٹھ گئی۔ تیسرے دن ملکہ تاریک شکل جادوگروں کی ایک زبردست فوج لے کر طلسم ہوشربا کی طرف روانہ ہوئی اور آن کی آن میں وہاں پہنچ گئی۔ سامری کو پتہ چلا تو اس نے ملکہ تاریک شکل کے مقابلے اپنی فوج بھیج دی، مگر بیماری کی سبب خود میدان میں نہ گیا۔ ملکہ تاریک کی فوج نے سامری کی فوج پر اتنے زبردست جادوئی حملے کیے کہ سامری کے ہزاروں جادوگر مارے گئے۔ ملکہ تاریک کی فوج کے بھی بہت سے جادوگر مارے گئے، مگر سامری کی جادوگر بہت زیادہ مارے گئے تھے۔ دونوں طرف سے جادو کی زبردست حملے ہو رہے تھے۔ سامری کی فوج جادوگر اپنے جادو سے پتھر برسا رہے تھے، اور ملکہ تاریک کی شکل کی فوج سامری کی فوج پر آگ برسا رہی تھی۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ قیامت کا منظر برپا تھا۔ ایک ہفتے تک لڑائی جاری رہی۔ اس ایک ہفتے کی لڑائی میں سامری کے 10 لاکھ جادوگر مارے گئے اور ملکہ تاریک شکل کے 3 لاکھ۔ پیارے بچوں، پھر 90 دن سامری جادوگر صحتیاب ہو کر خود بھی میدان میں آ گیا اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ سامری نے میدان جنگ میں بھی ایسا زبردست جادو کیا کہ ملکہ تاریک کی شکل کے 10,000 جادوگر سامری کے پہلے ہی جادوئی حملے میں مارے گئے۔ اس کے بعد سامری جادوگر نے میدان میں نکل کر آواز لگائی، او کالی چڑیل، ملکہ تاریک شکل، اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مجھ سے مقابلہ کر۔ یہ سننا تھا کہ ملکہ تاریک شکل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے جادو کے تخت پر سوار ہو کر لمبی سی ٹوپی سر پہ لگائے میدان پہنچ گئی اور سامنے سے مخاطب ہو کر بولی، او مردار گدھ، تو نے میری شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں تیری داڑھی میں آگ لگا دوں گی۔ آؤ کلو پری، تم میری داڑھی میں آگ تو بعد میں لگاؤ گی، پہلے تو میں تمہیں اپنی داڑھی میں پال لوں گا، سامنے نے ہنس کر کہا۔ ارے بڈھے خبیث، گھر میں تو تیرے پاؤں لٹک رہے ہیں اور تم مجھے اپنی داڑھی میں لپٹنے کی بات کر رہا ہے؟ مردود شیطان، ابھی پھونک ماروں گی تو سیدھا قبر میں جا پڑے گا۔ ملکہ تاریک شکل نفرت بھرے لہجے میں بولی، ضرور پہنچانا مجھے قبر میں، مگر تم بھی وہاں میرے ساتھ رہنا۔ سامری ہنس کر بولا، ارے کمینے، تو یوں خاموش نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ملکہ تاریک شکل نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت آسمان سے بجلی کڑک کر سامری کی طرف لپکی۔ سامری نے اپنی طرف لپکنے والی بجلی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی طرف لپکنے والی بجلی بھاپ بن کر غائب ہو گئی۔ کوئی اور حربہ استعمال کرو میری کلو پری، سامری نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کر بڈھے، ملکہ تاریک شکل غضبناک ہو کر بولی، ارے تو کون سی اب جوان رہ گئی ہے؟ تیرے منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں ہاتھ نہیں، اور تو اب بھی اپنے آپ کو 12 سال کی لڑکی سمجھ رہی ہے؟
मेरी बात मान, लड़ाई झगड़े खत्म कर और मुझसे शादी करके बैठ जा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दो बुढ़े बुढ़िया। सामरी ने हंसकर कहा। कम वक्त तेरे मुंह पर झाड़ू फेरूं, तेरा सत्यानाश जाए। यह कहकर मलका तारी शक्ल ने अपने झूले से एक गोला निकालकर सामरी पर दे मारा, मगर इससे पहले कि गोला सामरी के जिस्म से छूता, सामरी ने गोले पर फूंक मार दी। दूसरे ही लम्हे गोला पानी बनकर बह गया। फिर सामरी ने अपने हाथ इसकी तरफ फैलाए और कुछ पड़ा। दूसरे ही लम्हे सामरी का पंजा कई गुना चौड़ा हो गया और मलका तारी शक्ल सामरी की जादू की खींचती हुई सामरी की हथेली पर जा खड़ी हुई। हाँ, अब जरा नाश कर दिखा मेरी कल्लो परी। सामरी ने कहा। अरे मर्दूद छोड़ मुझे, तेरा बेड़ा खरक हो जाए, छोड़ दे मुझे। मलका तारी शक्ल गुस्से से दीवानी हो रही थी। सामरू की जादू ताकत ने मलका तारी की शक्ल को बांधकर सामरी की हथेली में खड़ा करके रख दिया। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे शादी का वादा ना करे। इस वक्त तक मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। सामरी हंसकर बोला। ए खुदा मेरी मदद कर। दफ्तन मलका तारिक ने चीख कर कहा। इसी लम्हे किसी अनजानी शक्ल ने मलका तारिक की शक्ल के गिर्द के लपटी हुई नजर न आने वाली जंजीर काट दी। आजाद होती मलका तारिक शक्ल वहां से भाग पड़ी। उसके भागती ही इसकी फौज भी भाग पड़ी। सामरी जादूगर मलका तारिक की शक्ल के भागने पर कहकहा लगाने लगा। और इसके बाद बच्चों, मलका तारिक कभी भी सामरी जादूगर के सामने नहीं आई।